سیدی یا حبیب اللہ ورفعنا لك ذکرک ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دوستو بڑے خوش قسمت ہیں کہ یہ بابرکت سفر، یہ شانوں والا قافلہ، یہ حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام خاص جو صرف اور صرف آپ کی محبت کی خاطر اتنا لمبا سفر کر کے ہمارے دلوں کو آپ کی محبت سے روشن کرنے اور چمکانے کے لیے اپنا قیمتی وقت نکال کے بڑا مشکل سفر، کئی گھنٹوں کا سفر، نہ دن کو سونا نہ رات کو سونا، بڑی ڈیوٹی، عظیم ڈیوٹی۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے اسپیشل لوگ ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اسی اپنے اسپیشل مشن کے لیے اس دنیا میں ہمارے سروں پہ بھیجا ہے، ہمارے قسمتوں میں یہ لکھا ہے، ہم یقیناً بڑے خوش قسمت اور بڑے نصیب والے ہیں۔ اب دیکھا جائے تو جتنے بھی خطابات ہوتے ہیں، ہر خطاب میں حضرت صاحب کا خطاب تو ایک ایسا خطاب ہے جو کہ ایک ایک لفظ اگر دل کے اوپر نقش کیا جائے تو وہ پھر بھی کم ہے۔ اب جو دوست ہیں وہ بھی ماشاءاللہ ایسا اچھا بیان، ایسا اچھا خطاب، ایسی اچھی نعتیں بڑے خلوص، بڑے وجدانی کیفیت سے، بڑے ادب سے، بڑی محبت میں ڈوب کر پڑھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ماشاءاللہ اب صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور اس کی رضا کے واسطے چل رہے ہیں۔ یہ بڑا سب سے بڑا صلہ ہے اور یہی ہمارے پیر و مرشد کا ایک ثمر ہے یا پھل ہے۔ آپ تو ہمیں یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ میری روحانی اولاد ہیں۔ روحانی اولاد کا رشتہ بڑا پاکیزہ رشتہ ہے، چونکہ اپنی روحانی اولاد کو آپ نے وہ تمام افکار، وہ اپنی تمام جو چیزیں ہیں وہ منتقل کرنی ہے آگے۔ یہ تو مرید پہ منحصر ہے کہ وہ زمین کتنی زرخیز ہے اور اس میں سے کتنا حصہ اس کی قسمت میں، وہ کتنا حصہ جو ہے اس کی کیپیسٹی یا استعداد میں ہے جس کو وہ اپنے اوپر اتارتا ہے۔ میں چند چیزیں جو ہے مشاہدہ میں آتی ہیں ان کو دوبارہ رپیٹ کروں گا، وہ اس لیے کہ یہ بڑی قیمتی ہے۔ سب سے پہلے ایک ایسا بیان ہوا جو غالباً اس دورے کے دوران ہوا جس میں سے وہ ذکر ہوا، وہ 3 دن اور 3 راتوں کا ذکر ہوا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے سلسلے کے بانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام خاص، وہ غلام خاص جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فرمایا کہ جب انہوں نے اپنے پیرہن پہ یا اپنا جو بھی لباس مبارک پہنا ہوا تھا اس کو کانٹوں سے، چونکہ اس میں بٹن نہیں تھے تو کانٹوں میں سے پرو کے اس کو یکجا کیا تھا، تو حضرت جبریل امین آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج حضرت صدیق کی اس جو ان کا یہ کارنامہ تھا یا جو ان کا یہ ایکٹ تھا یا جو ان کا یہ کرنا تھا، یہ فرشتوں کو بھی اتنا پسند آیا کہ ان فرشتوں نے بھی وہی اپنی قباؤں کو اسی طرح سے وہ لگایا ہوا۔ یہ بڑی بات ہے۔ اب اس رات کی وہ 3 راتیں اور 3 دن جو وہاں رہے، اس میں کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں، جس کے لیے آپ نے وہ مشہور حدیث مبارک بھی کوٹ ہوتی ہے کہ صدیق کی اکبر کی آنکھیں ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہو اور صرف وہ ان آنکھوں سے وہ محبت کے جام پیتے رہیں، وہ دیدار کرتے رہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پیر و مرشد اگر کسی مرید پہ ایک توجہ فرمائیں
اور صرف 3 منٹ کے شارٹ ٹائم کے لیے فرمائیں تو مرید بے ہوش ہو جاتا ہے. میرے سامنے ہوا ایسا. کیوں جی قاری صاحب جی تو ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور صدیق اکبر اور 3 دن اور اس غار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی توجہ وہی پھر حضرت باقی باللہ والا واقعہ وہ سناتے ہیں. تو دوستو یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ اس سلسلے سے نسبت ہوئی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر پر وہ 3 دن توجہ بلکہ ساری زندگی توجہ فرمائی. جب بھی وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے. سفر جو کیا وہاں سے ہجرت کا اس میں وہ ساتھ تھے. جب گھر میں ہوتے تھے تو وہ ساتھ تھے. جب نماز میں ہوتے تھے وہ ساتھ تھے. گویا کہ وہ ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ان کا ایک ہی مقصد تھا. تو ایسی ہستی جن کے لیے حضرت عمر فاروق کا بڑا مقام ہے, بڑا ہی مقام ہے. صحابہ میں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے کہ اگر کسی صحابی کو اگر میرے بعد کوئی پیغمبری یا رسول کا درجہ ہوتا یا نبوت ہوتی تو حضرت عمر فاروق ہوتی. اور آپ کے وزیر ہیں. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بے شمار واقعات آپ کی زندگی سے بھرے ہوئے ہیں کہ ایک دفعہ روایت ہے کہ زلزلہ آتا ہے تو آپ خلیفہ ہیں, مسجد میں تشریف فرما ہیں, آپ اٹھتے ہیں اور زمین پہ کوڑا مارتے ہیں کہ زمین سخت ہو جا. وہ بھی حکم مانتی ہے. وہ اس لیے مانتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. سب سے بڑی خوبی, سب سے بڑی نسبت تو یہ ہے. اب آج جو بریٹن ہے بڑا خوشحال نظر آتا ہے. یہاں ہر جانور کا خیال رکھا جاتا ہے, یہاں انسانوں کا خیال رکھا جاتا ہے. لیکن سب سے بڑا جو سسٹم انہوں نے انٹروڈیوس کیا ہوا ہے, جس کو یہاں سوشل سیکیورٹی سسٹم, بینیفٹ سسٹم, جو مرضی کہیں, لیکن جو وہ پرانے انگریز ہیں جنہوں نے یہ انٹروڈیوس کیا ہے, جو بلو آئیز انگریز ہیں, جو جانتے ہیں اس ملک کو, جو اس ملک کو رن کرتے ہیں, انہوں نے اس کو ایک نام دیا ہوا جس کو عمر بینیفٹ کہتے ہیں. یہ وہ آپ ہی کی ذات تھی کہ آپ نے دودھ پیچھے بچے کے لیے بھی وظیفہ مقرر کیا. تو دوستو ہمیں جتنا ناز کریں یہ کم ہے, جتنا فخر کریں وہ کم ہے. میں صرف ایک اور توجہ دلاتا ہوں دوستوں کی اس مجلس کی طرف کہ جس میں 6 چیزوں کا بیان فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من کو یہ مفتی صاحب غالباً کل کے بیان میں وہ بتا رہے تھے یا پرسوں کے. دوستو اس میں سے اگر دیکھو تو کافی جو چیزیں ہیں وہ مشترک ہیں جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تبلیغ ہے, جو آپ کا دین ہے, جو ہمارے پیر و مرشد کا مشن ہے. جیسے ایک ہاتھ سے دینا دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ لگے. اکثر دوست یہ کرتے ہیں, ہمارے علم میں بھی ہے, ہمارے علم میں نہیں بھی ہے, but they do it. اور اس کے علاوہ ایک چیز جو انہوں نے کہی کہ جو خالصتاً مجھ سے اور میرے حبیب سے صلی اللہ علیہ وسلم سے خدا واسطے کی محبت اور اللہ کی راہ میں محبت کرتے ہیں. تو میرے خیال میں دوستو آپ سارے اس پہ پورے اترتے ہیں کہ یہ سفر یہ سارا اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بڑی ایک کامیابی ہے. یہ بڑا آج میں دیکھتا ہوں کہ ہر دوست جو ہے ماشاءاللہ جہاں وہ کل تھا آج 2 گنوں سے آگے ہے. ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق کا مظاہرہ, ایک دوسرے سے محبت و شفقت کا مظاہرہ. دوستوں پہ جب پیر صاحب آتے ہیں تو ان کے چہرے پہ وہ چمک دیکھنے والی ہوتی ہے. ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے سبقت سے آگے بڑھتے ہیں. یہ ساری چیزیں, ایک دوسرے کا خیال رکھنا, ایک دوسرے کو پوچھنا, یہ سارا جو ہے یہ ہمارے پیر و مرشد کی تبلیغ اور آپ کی جو تربیت ہے اس کا ایک حصہ ہے. اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے. تو دوستو اس سے آگے بھی بڑی منزلیں ہیں, آگے بھی چلنا ہے. بس یہی دعا ہے کہ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو اور وہ دوست جن کو ابھی توفیق نہیں ہے یا اپنے معاملات میں, دیکھیں یہ بڑا آسان سا کہہ دینا ہوتا ہے جی کہ میں جنجال میں پھنسا ہوا ہوں, لیکن وہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کے بچوں کے لیے کام کرنا, ان کے لیے تجارت کرنا, ان کے لیے ضرورت زندگی مہیا کرنی تاکہ وہ در بدر نہ ہو, یہ بھی ایک عبادت ہے. تو اس سلسلے میں یہ سب سے بڑا مشکل کام ہے کہ جب وہ میں چھوٹا سا واقعہ کر کے ختم کرتا ہوں کہ اصحاب صفا وہ
इतना तफसील में तो नहीं मैं जाना चाहता, लेकिन मुख्तसर ये कि उन्होंने कहा जी नहीं, हम नहीं चिकनाट इस्तेमाल करेंगे, ना जैतून का तेल खाएंगे, ना कुछ हम सूफ पहनेंगे और अल्लाह अल्लाह करेंगे। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि दुनिया में रह के फिर जो है ये रूहानियत, ये इस्लाम दर्स देता है। इस्लाम जो है रहबानियत की तरबियत नहीं देता। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा जो है हमारे लिए एक मिशन है कि इस मिशन पे हम सब निकले हुए हैं। अल्लाह ताला हमें और तौफीक अता फरमाए, सेहत दे, तौफीक अता फरमाए, और हम इसी तरह अगर साथ चलते रहें तो इससे बड़ी कोई नियामत नहीं है। व आखिर दावाना